تاہم زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زمان، ایک مرتبہ پھر سے یہ بتائیے گا کہ ہسپتال جہاں پر منتقل کیا گیا ہے وہاں کے ہسپتال کی انتظامیہ کیا بتا رہی ہے، اسلام آباد پولیس اس متعلق کیا بتا رہی ہے؟ انتظامیہ کی طرف سے ابھی جو تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس میں انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق مبینہ خودکش بمبار ہے، اس کا سر جو ہے وہ بھی سڑک کے قریب سے مل گیا ہے، اور دوسری جانب انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ مجموعی طور پر ابھی تک جو شہید ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد 5 ہے، جبکہ 13 ایسے افراد ہیں جو زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ابتدائی اعداد و شمار جو ہے انتظامیہ کی طرف سے تصدیق شدہ جاری کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد ابھی دیکھنا ہوگا کہ جو مزید زخمی ہیں ان کی صورتحال کیا ہے، چونکہ اس میں مزید کئی ایسے لوگ ہیں جو شدید زخمی ہیں۔ اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب ہندوستان میں کل یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد جو فالس فلیگ آپریشن کا معاملہ تھا اس کے بعد مبینہ طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ شاید یہ کچہری والا جو معاملہ ہے اس میں بھی کوئی ایسی چیزیں سامنے آئے کہ جس میں جو بھارتی سپانسرڈ افغانی لوگ ہیں شاید ان کی یہ کوئی کارروائی ہو، اور مبینہ طور پر یہ واقعہ جو ہے اس کی کڑیاں بھی وہیں پہ ملے۔ تاہم ابھی وزیر داخلہ جب گفتگو کریں گے تو ان کی گفتگو کے بعد یہ چیزیں واضح ہوں گی کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ زمان، یہ بھی کہیے گا اس علاقے سے متعلق اس وقت بتائیے گا کہ جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے اور تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہوا ہے؟ جی، یہ G11 کچہری کا ایریا ہے، اور تمام جو علاقہ ہے G11 مرکزی جو شاہراہ ہے وہاں سے اس ایریا کو بند کیا گیا ہے، اور کمپلیکس کی دوسری جانب سے اس کو کارڈن آف کیا گیا ہے، اور وکلا جو ہیں ان کو بھی یہاں سے نکال لیا گیا ہے، اور جو ججز تھے ان کو بھی بیرونی دروازے کے بجائے جو بھی ہنگامی دروازے تھے وہاں سے ان کو نکالا گیا ہے، اور عمارت کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے، اور جتنے زخمی تھے ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور پریزک کی ٹیمیں جو ہے وہ شواہد اکٹھے کر رہی ہیں۔ آئی جی اسلام آباد، چیف منسٹر اسلام آباد بھی یہاں پر موجود ہیں، پولیس کی بھاری نفری اور ضلع انتظامیہ کے افسران بھی یہاں پر موجود ہیں، اور وزیر داخلہ بھی یہاں پر پہنچ چکی ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ کچھ ہی دیر میں وزیر داخلہ جو ہے وہ گفتگو بھی کریں گے۔ زمان، یہ بھی اس متعلق کہیے گا کہ جہاں پر دھماکہ ہوا ہے اور یہاں پر سیکیورٹی عام حالات میں عام دنوں میں کیسی ہوتی ہے، اور جو سائلین یہاں پر کچہری آتے ہیں، عدالت آتے ہیں، وہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور کتنا آسان تھا اگر اس علاقے کو ہی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے دہشت گردوں کی جانب سے؟ تو جو کچہری کا مرکزی دروازہ ہے وہاں پہ پولیس کی نفری ہوتی ہے، اور ہر شخص کو چیک کرنے کے بعد اندر جانے دیا جاتا ہے، اور 3 ایسے گیٹس ہیں، ایک میں عام پبلک کے لیے رکھا گیا ہے، ایک وکلا کے لیے رکھا گیا ہے، ایک سٹاف کے لیے رکھا گیا ہے جہاں سے انٹری ہوتی ہے، اور تینوں گیٹس کے اوپر پولیس کی نفری ڈپلائی ہوتی ہے، اور چیکنگ کا عمل بھی جاری رہتا ہے، کیونکہ یہ دھماکہ جو ہوا ہے وہ دھماکہ کرنے والے نے ایزی ٹارگٹ یہ لیا کہ چونکہ جہاں پر گاڑیاں پارک ہوتی ہیں اس کے قریب دوسری جانب جب اس نے آ کے پولیس کی گاڑی کے ساتھ ساتھ جو گاڑی تھی جب وہ اس سے ٹکرایا ہے تو اس کے بعد یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اگر یہ شخص اندر جانے کی کوشش کرتا اور کسی بلڈنگ میں اندر باقاعدہ طور پر داخل ہو جاتا تو شاید بہت زیادہ تباہی ہو سکتی تھی، لیکن ابھی یہ چیزیں جو ہیں ان کا تعین ہونا باقی ہے کہ اس حملہ آور کا ٹارگٹ کیا تھا اور وہ کہاں پہنچنا چاہتا تھا، اور وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی یہ کام جو ہے وہ اس نے کر دیا ہے یا ہو گیا ہے۔ تو یہ جیسے جیسے آگے شواہد اکٹھے ہوں گے اور تحقیقات کا عمل آگے بڑھے گا تو اس میں یہ چیزیں واضح ہوں گی کہ دھماکہ کرنے والے کا اصل ٹارگٹ کیا تھا۔ کیا وہ ججز کو ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا، وہ وکلا کو ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا، یا سٹاف کو، یا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ پبلک کی بہت زیادہ جو ہے وہ گیدرنگ ہوتی ہے اس ایریا کو ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا۔ تحقیقات میں ان چیزوں کا جو ہے وہ پتہ چل سکے گا۔ زمان، وزارت داخلہ کے ذرائع یا پھر اسلام آباد پولیس مجموعی طور پر سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے کچھ بتایا جا رہا ہے اس متعلق کہ پہلے سے کوئی تھریٹس تھی، کوئی ایسی کارروائی ہو سکتی ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے؟ روٹین میں بھی کچھ تھریٹس آ رہی ہوتی ہیں، اداروں کو موصول ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ روٹین سے ہٹ کر کچھ ایسی تھریٹس آئی تھی پہلے؟ 3 سال پہلے جب کچہری یا پیٹ میں ہوا کرتی تھی تو وہاں پہ ایک دھماکہ ہوا تھا اور جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اور سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے تھے، اور اس کے بعد 3 سے 4 بار ایسے تھریٹس آئے تھے جو منظر عام پر بھی آئے تھے، اور اس کے بعد ابھی حالیہ جب سے یہ کچہری شفٹ ہوئی ہے تو گزشتہ کئی مہینوں سے ایسا کوئی تھریٹ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کچہری کی سیکورٹی چونکہ یہاں پہ ججز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں وکلا ہوتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں سائلین آتے ہیں، تو 80 سے زائد یہاں پر عدالتیں ہیں، تو یہاں کی سیکورٹی کا مربوط بندوبست کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ ہے، یہ پیش آیا ہے، اور اس واقعے کے پیش آنے کے بعد ابھی تمام تر چونکہ انتظامیہ
اور پولیس اور وزارت داخلہ کے حکام جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور وزیر داخلہ کی ابھی جو بات چیت ہوگی اس سے پھر چیزیں جو ہیں وہ بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اصل حملہ آور کا اصل ٹارگٹ کیا تھا اور وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ زمان آپ ساتھی رہے گا، مزید آپ سے تفصیلات جانیں گے، تو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ شہداء کی تعداد پہلے 5 تھی اور اس میں اب 11 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، 13 زخمی ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ 5 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن اس متعلق آپ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ 11 افراد جو ہیں وہ اس دھماکے میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد G11 کچہری کے باہر ہندوستانی سپانسرڈ اور افغان طالبان کی پراکسی فتنہ الخارج کا خودکش دھماکہ، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 11 شہری شہید ہوئے ہیں اس دھماکے میں اور متعدد شہری جو ہیں وہ زخمی ہیں۔